بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ عبسہ کی اخیر کی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں سے پہلے جو مضمون اللہ نے بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو ظاہری نعمتیں یاد دلائی گئی تھیں، جس میں ظاہری نعمتوں میں کھانے پینے کی چیزیں، زندگی گزارنے کے لیے جانوروں کے استعمال کی چیزیں، جانوروں کے لیے استعمال کی چیزیں اس لیے بیان فرمائی تاکہ انسان نعمتیں حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھائے، اور فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بندہ بنے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ناشکرہ بنتا ہے اس کے لیے بڑی نالائقی کی بات ہے۔ انصاف کا تقاضا اب یہ ہے کہ جو شکر کا معاملہ جس نے اپنے اللہ کے ساتھ رکھا، تو کوئی نہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ شکر گزار بندے کو اس کے انعامات کی شکل میں بدلہ ملے، اور ناشکرے کو اس امتحان سے گزر کر کوئی نہ کوئی سزا کا دن تجویز ہو۔ چنانچہ یہ سزا اور جزا کا دن، بدلے کا دن، شکر گزاری کا انعام، ناشکری کا وبال، یہ سب قیامت کے دن ہوگا، جس کی منظر کشی اللہ نے یہاں فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جس وقت کانوں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی شور اتنا ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی، اور فکر کا عالم یہ ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی کا جو عالم ہے وہ ہوگا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس روز ایسا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ نہ بھائی کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ یہاں اللہ نے وہ رشتہ داریاں ذکر فرمائی ہیں کہ جن رشتہ داریوں کے خاطر آدمی دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے تکلیفیں اٹھا لیا کرتے ہیں، باپ بیٹے کے لیے، بیٹا باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، لیکن قیامت کے دن اللہ نے فرمائے گا کہ کوئی کسی کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص اپنی فکر میں مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ
اسی منظر کو سوچ کر ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمایا کہ مجھے دوزخ یاد آ گئی اور اس کے خوف نے مجھے رلا دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ایک بات یہ بتلائیں کہ قیامت کے دن سب بھول جائیں گے، کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ یعنی اگر بات یہ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو تسلی دے دوں کہ میرے محبوب مجھے قیامت کے دن یاد رکھیں گے تو خوف کی کوئی بات نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ ایسی ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک، اعمال جہاں تل رہے ہوں گے یا اعمال کے تلنے کا وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نام اعمال ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ ایک وقت یہ ہے۔ دوسرا وقت وہ ہے کہ جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں مل رہا ہوگا، کسی کو بائیں ہاتھ میں مل رہا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا حتیٰ کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے یا پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرے پل صراط پر کہ جب وہ رکھا جائے گا جہنم کے اوپر اور سب کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ آیا میں گزر بھی پاؤں گا یا نہیں گزر پاؤں گا۔ فرمایا کہ ہر آدمی اپنی اس فکر میں ہوگا، یہ وقت بھی ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف متوجہ بھی نہیں ہونا چاہے گا اور کوئی کسی کی خبر بھی نہیں لے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس سوال پر اللہ کے نبی نے یہ 3 مقامات بیان فرمائے، اعمال نامے کے تلنے کے وقت، اعمال نامے کے ملنے کے وقت اور پل صراط کے وقت۔ یہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور بغیر ختنے کے جمع کیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب بات یہ ہوگی کہ برہنہ سب جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ موقع اس سے بھی زیادہ ہولناکی کا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو نظر ڈالیں، فرصت کہاں ہوگی، یعنی کسی کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی۔ اتنا آدمی گھبرایا ہوا ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ قیامت کے دن کی سختی کا منظر اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بچے گا کیوں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بچنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حقدار آج قیامت کے دن اپنا حق نہ مانگ لے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس کوئی پیسہ اگر کوئی قرضہ لے لے تو جس سے قرضہ لیا ہے ایک وقت آنے کے بعد قرض دار سے آدمی آنکھیں چرانے لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے پیسے نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے پیسہ نہ مانگ لے۔ قیامت کا دن بھی ایسا دن ہوگا کہ ہر حق والا یا جس نے حق کسی کا دبایا ہوگا بچتا پھر رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بچ رہا ہوگا کہ آج کہیں فلاں موقع پر اس طرح کی بات ہو گئی تھی، آج کہیں اس کا مطالبہ نہ کر لیا جائے۔ باپ بیٹے سے چھپ رہا ہوگا کہ اگر بیٹے کے حق میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تربیت میں یا کسی طرح کی بھی چوک ہو گئی ہوگی، بچ رہا ہوگا کہ اولاد آج مجھ سے پوچھ سکتی ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے بچ رہا ہوگا کہ باپ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، لہذا بچنے کا مطلب یہی ہے، اسی وجہ سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے بچنے کی، آنکھیں چرانے کی، کہ ہو سکتا ہے کوئی کسی سے مدد کو طلب کر لے، باپ بیٹے سے کہے
کہ میں نے ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، آج وقت آیا ہے ذرا میری سفارش کر دے۔ تو ہر آدمی ایک دوسرے سے بچنے کی وجہ علماء نے مختلف لکھی ہیں کہ کہیں مدد کا مطالبہ نہ ہو جائے، کہیں حق کا مطالبہ نہ ہو جائے، کہیں نیکیوں کا لین دین نہ ہو جائے، اس لیے ایک دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ اسی کو یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو ایسا مشغلہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے میں اپنی عافیت سمجھیں گے۔ اللہ نے یہاں یہ بھی بتلایا کہ جو شکر گزار بندے ہوں گے، ایمان والے بندے ہوں گے، وہ ایک گروہ میں ہو جائیں گے۔ ایک گروہ کا نام کامیاب، ایک گروہ کا نام ناکامیاب ہو جائے گا۔ کامیاب لوگوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے اور خوشی کے آثار ان کے چہرے پر ظاہر ہوں گے، اور جن لوگوں نے منمانی زندگی گزاری ہوگی تو وہ ناکام ہوں گے۔ ذلت و ناکامی کے آثار، مایوسی کے آثار، مایوسی کی وجہ سے چہرہ سیاہ پڑ رہا ہوگا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مایوسی کے آثار جن کے چہروں سے ظاہر ہوں گے وہ ناکام بندے ہوں گے۔ اس موضوع پر اللہ نے اس سورت کو مکمل کیا ہے۔ اگر سورہ عبسہ کو چند حصوں میں بانٹا جائے تو یہ ہوگا کہ شروع سورت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نابینا صحابی کے واقعے کے سلسلے میں متنبہ فرمایا۔ جو نابینا صحابی اللہ کے نبی سے دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے آئے تھے، علم سیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ نے اس سلسلے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں فرمائیں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کا بعد میں احترام ایسے کیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اگرچہ نابینا تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے، آپ اپنے پیچھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو پیدائشی نابینا تھے انہیں امیر اور والی بنایا کرتے تھے۔ آپ نے زندگی میں ان کا بڑا احترام کیا، حتیٰ کہ آپ جس وقت ان کو دیکھتے تو فرماتے، ان کا استقبال فرماتے اور فرماتے یہی وہ آدمی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے، اور ان سے پوچھتے کہ کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی بڑی بعد میں قدر فرمائی۔ اور پھر اس مضمون کے بعد اللہ نے انسان کی توجہ کو فرمایا کہ دیکھو قرآن جو اللہ نے تمہاری ہدایت کا سامان نازل کیا ہے یہ بڑا باعظمت ہے، اور یہ باعظمت اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی عزت میں کمی ہو جائے گی، اس کو تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، جو انتہائی بلند مقام ہے، انتہائی مقرب فرشتے وہاں مامور ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی ظاہری نعمتوں کو یاد دلایا، اور پھر انجام جو آدمی شکر گزار بندہ بنے گا اس کا انجام کیسا ہوگا، اور جو ناشکرہ ہوگا وہ انجام کے اعتبار سے کیسا ہوگا، اس موضوع پر اللہ نے اس سورت کو، سورہ عبسہ کو مکمل فرمایا ہے۔ چنانچہ آج کی آیات میں اللہ نے قیامت کے منظر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر جب وہ قیامت کا منظر ہوگا تو وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، اس وقت اس ناشکری کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ کان پھاڑ دینے والی آواز یا کان پڑے آواز سنائی نہ دینے والی چیخ یہ اس دن ہوگی جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا اور اپنے بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا۔ اور کیوں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش ہی نہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ان کے مقابلے میں اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا، کالے پڑ چکے ہوں گے چہرے غم کی وجہ سے۔ یہی سیاہی میں ڈھکے چہرے والے لوگ ہی ہوں گے جو نافرمان تھے، کافر تھے، بدکار تھے۔ سبحان